ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر لطیف میاں کے ساتھ سر درد کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ مختلف انواع و اقسام کے سر درد ہوتے ہیں. کچھ دائمی نوعیت کے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک سے سامنے آتے ہیں لیکن خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً یہ دیکھا گیا ہے کہ سر درد کی شکایات میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور میرے خیال سے برداشت کی کمی کے بعد سب سے زیادہ عام نظر آنے والا معاملہ یہی ہوتا ہے. کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم کہتے ہیں جو روزہ ہے, رمضان ہے, یہ اپنے رب کی بندگی کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کا احساس ہے کہ ہم اس کے رب مانتے ہیں, اور ہم میں ایک ڈسپلن آئے. ہم اپنی تمام چیزیں جو ہیں خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ایک ڈسپلن ہماری لائف میں آئے. سر درد جو ہے یہ دماغ کی بیماری ہے. دماغ تھوڑا قاعدہ مانگتی ہے, ترتیب مانگتی ہے, ایسے نہیں ہے بے ترتیبی ہے. بدقسمتی سے رمضان میں کچھ بجائے اس کے کہ ہم ترتیب زیادہ دیں, اس میں تھوڑی ہماری گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے, افطار کے وقت ہمارے پاس انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں, کھوئے کھا رہے ہیں, ابلی ہوئی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, کوئی پکوڑے ہیں, کوئی سموسے ہیں, کوئی کیا چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو سارا نظام ہمارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور موسٹلی الرجی فوڈ سے ہے مائیگرین کی. زیادہ تر سر درد جس طرح میں نے کہا مائیگرین ہوتے ہیں, اور مائیگرین فوڈ سے ہے. کھویا ہے, تلی ہوئی چیزیں ہیں, چھوارے ہیں, کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں, اور بعض لوگوں کو وہ حد سے زیادہ کر دیتی ہیں. ایک تو سر درد کی وجہ یہ ہوتی ہے, ہم دودھ بھی پیتے ہیں, لسی بھی پیتے ہیں, سموسے بھی کھاتے ہیں, ساری روٹین ہماری خراب ہو جاتی ہے. جی. دوسرا, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی. نیند کمی کا اس روزے میں نیند کی تراویح ہم پڑھتے ہیں, نماز ہوتی ہے, پھر روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نیند کی کمی کم و بیش ہر بندہ شکایت کرتا ہے, اس سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. نیند کی کمی ایک ٹریگر فیکٹر ہے, وہ مائیگرین کو, سر درد کو بڑھا دیتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی ترتیب رکھنی چاہیے. آپ اٹھیں تھوڑا, لیکن جو آپ احتیاط کریں, 6 دن 5 دن احتیاط کریں, سادگی کے ساتھ آپ افطاری کریے. سادگی سے جو چیزیں آپ کھاتے رہے ہیں, میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں مائیگرین ٹریگر نہیں کرے گا, مائیگرین بڑھے گا نہیں. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ الا ولا چیزیں نہ کھائیں, اور تھوڑی ترتیب ہونی چاہیے, اور ورزش, تھوڑا احتیاط بھی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کے دور میں مائیگرین کا لفظ تو خاصا عام ہو گیا ہے. میرے خیال سے ہر انسان اس کے بارے میں جانتا ہے, اور اکثر مریض بذات خود یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ان کو مائیگرین ہے. جی ہاں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس دوران کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جو یہ شکایت غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو مائیگرین ہے اور سر درد کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک تحقیق کے مطابق 51% لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کو مائیگرین ہے. وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن لے لی, انہوں نے سر درد کی دوائی لے لی, کسی نے کہا میرا ٹینشن ہے, کسی نے کہا میرے کو بلڈ پریشر ہے, کسی نے کہا میرے کو تھکاوٹ ہے. 51% پیشنٹس کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کو مائیگرین ہے. جب مریض آتا ہے ہمارے پاس, چونکہ زیادہ تر مائیگرین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں, تو ہم عام مریض یہی سمجھتا ہے میرے کو مائیگرین ہے. بار بار میں وہی ایمفیسس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ایک بندے کی عمر 50 سال ہے, اس کو پہلی دفعہ سر درد شروع ہوا, اس کو الٹیاں آ رہی ہیں, یا دوسرا بندہ ہے جس کو بخار بھی ہو رہا ہے, الٹیاں بھی آ رہی ہیں, سر درد بھی ہے, وہ کہے مائیگرین ہے. نہیں بھائی, الٹی کیوں آ رہی ہے, بخار کیوں ہے, اس کا مطلب ہے کوئی الائڈ چیز ہے نا. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کو مائیگرین. ہر سر درد مائیگرین نہیں ہے. ہر مائیگرین سر درد ہو سکتا ہے, لیکن ہر سر درد مائیگرین نہیں ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں. اگر تو 20-30 سال پوچھتے ہیں کہ وقفے سے پڑتا ہے, پرانا ہے سر درد. ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں فرسٹ ٹائم پڑا ہے, کہتے ہیں ہاں جی فرسٹ ٹائم پڑا ہے. ہم کہتے ہیں بی بی سوچ کے بتاؤ پہلے بھی پڑتا ہے, پھر ہاں کہتے ہیں ہاں جی پہلے بھی پڑتا رہتا ہے. اگر پہلی دفعہ سر درد پڑ رہا ہے, جی, اگر مریض کی عمر 50 سال سے اوپر ہے, اگر اس کو الٹیاں آ رہی ہیں, چکر آ رہے ہیں, آلٹرڈ بیہیویئر ہے, ایک بیماری ہے جس کا انسیفلائٹس جس کو ہم بولتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن بڑی بھیس بدل کے اور بڑی ایکیوٹ سی آتی ہے. سر درد ہے مریض کو اور آلٹرڈ بیہیویئر ہے. ہم سمجھتے ہیں عام سا سر درد ہے, بخار نہیں. آلٹرڈ بیہیویئر, ہیڈ ایک, ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ضرور ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. وہی آپ والی بات, ہر سر درد کو مائیگرین مت سمجھیں. ہو سکتا ہے انسیفلائٹس ہو, جس کو اردو میں سرسام بولتے ہیں, گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے. ہائپرٹینسو انسیفلوپیتھی, جس طرح بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے. تو گزارش کرنے کی یہ ہے کہ ہر سر درد جو ہے مائیگرین نہیں ہے. ڈائگنوسس بنوانا ضروری ہے. ہاں, اگر 50 سال سے زیادہ ہے, پھر ایم آر آئی کروانا ضروری ہے اس کا.
کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے, خدا نخواستہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں امیجنگ سستی ہے. جنا ہاسپٹل میں اللہ ان کو سلامت رکھے پروفیسر صاحب کو, کہ انہوں نے انتہائی سستے ایم آر آئی کروا رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے ملک میں ابھی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, وہ کر رہے ہیں کام. 1500 روپے میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے ایم آر آئی جو جنا ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. اس سے ڈائگنوسس بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کرے آپ کے پیسے ضائع جائیں, ٹیومر نکل آتے ہیں جو کہ بہت کم ہوتے ہیں. ایک بات اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مریض کو ری ایشور کرانا بہت ضروری ہے. بے شمار مریض ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ٹیومر نکل آئے گا, سر درد ہے, ٹیومر ہے. بھائی 90% ٹیومر نہیں ہوتا, 90% خطرناک نہیں ہے جی. ٹیومر 1% بھی نہیں ہوتا, قابل علاج چیزیں ہیں. خدا نہ خواستہ اگر نکل بھی آتا ہے اس کے علاج موجود ہیں, فیس کرنا چاہیے. تو انویسٹیگیشن کرانا بہت ضروری ہے. جس طرح ڈاکٹر کی اسٹیتھوسکوپ ہوتی ہے نا, ہم نیورو اسٹوڈنٹس کے پاس ایم آر آئی ہماری اسٹیتھوسکوپ ہے, ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بات کی جائے فیملی ہسٹری کی, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مائگرین کی بات آتی ہے تو فیملی ہسٹری کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ والدین کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ چلتا رہا ہو؟ جی ہاں, جی ڈاکٹر صاحب بالکل. مائگرین میں جینیٹک فیکٹر بہت اہم ہے. ہم 5-6 سوال جو مختصراً مریض سے کرتے ہیں اس میں پہلا یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سر درد ہے کسی کو. تو وہ یہ جینیٹک تھیوری بھی ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائیوں میں سے قریبی بلڈ ریلیٹیو میں کسی کو مائگرین ہے تو چانسز ہیں اس کو مائگرین ہو سکتا ہے. تو ہسٹری کے ساتھ پھر ہم اس کو جینیٹک فیکٹر اور فیملی ہسٹری کو کوریلیٹ کرتے ہیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں, کوئی خطرناک بات نہیں ہے مائگرین. مائگرین کو اگر آپ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ کریں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اگر مریض کو مہینے میں 10 دورے پڑ رہے ہیں مائگرین کے, اس کو 1 پڑے, اول تو بالکل بھی نہ پڑے, تو کم کر دیں, ان کا ایپیسوڈ بڑھاتے جائیں. ہم سال میں 1 پڑھنا چاہیے اس کو, ایسی ٹریٹمنٹ لانی چاہیے کہ وہ اچھا. پھر دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا لائف سٹائل بھی بہت ضروری ہے. ورزش کرنے سے, پیدل چلنے سے, مالش کرنے سے وہ ایک کیمیائی مادے جن کو ہم کہتے ہیں انڈورفنز, وہ ریلیز ہوتے ہیں, وہ خوش رکھتے ہیں بندے کو. تو وہ سر درد کو بھی کافی بہتری لاتے ہیں اس کو. اور پیدل چلنا تو وہی چلتے ہیں جو چلتے ہیں, تو پیدل تو ایک واقعی نعمت ہے. اور یہ ہمارا لائف سٹائل ضروری ہے کہ مائگرین کو بچنے کے لیے تھوڑا ہم اپنا سٹائل بھی بہتر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی سر درد کے ساتھ اضافی علامتیں بھی ملتی ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سر درد ہونے سے پہلے مریض کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ آج اس کو سر درد شروع ہو جائے گا. جی ہاں. اسی طرح سے یہ تو بات ہو گئی اورا کی. اسی طرح سے وامٹنگ کا آپ نے بتایا کہ خصوصی ریلیشن ہے. جی ہاں. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سر درد سے پہلے گردن میں درد ہونا, یا گردن کے آس پاس کے حصے میں پٹھوں میں تکلیف ہونا, یہ چیزیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. ان اضافی علامات میں خطرناک کون سی سمجھی جاتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ان کو ہم کہتے ہیں نیورولوجیکل سمٹمز. یہ جو آپ نے بتایا یہ تو عام مائگرین میں ہوتی ہیں. درد, سن پنا شروع ہو گیا, درد ایک سن پنا ایک جسم سے حصے سے نکل کے دوسرے حصے میں آ گیا. عام ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, سن پنا ادھر ہے پھر ادھر آ گیا. یہ سمٹمز ہیں مائگرین کی. سن پنا ہے, تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے جس کو ہم آرا بولتے ہیں, چاکلیٹ کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے, جسم میں طاقت آ جاتی ہے, پورا کم کر, چڑچڑاپن آ جاتا ہے بعد میں, پھر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے, پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے. اور پھر مریض کہتا ہے میں 12 سے 15 گھنٹے اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہوں گا. یہاں ایک فرق یہ بھی ہے کلسٹر اور مائگرین میں. کلسٹر والا ہیڈ ایک والا مریض بیٹھا رہے گا, مائگرین والا لائٹیں بند کر کے سویا رہے گا, وہ کہے گا مجھے چھیڑے مت. آپ نے یہ بات سیکھی. جہاں تک یہ بات کہنا کہ علامات خطرناک کون سی ہے, 2 نظر آنا, برین سٹیم سمٹمز جن کو ہم بولتے ہیں, چکر آنا, 2 نظر آنا, سن پن جانا. ایک ہوتا ہے ہیمیپلیجک مائگرین کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے سن پنا آ جاتا ہے, ہیمیپلیجیا ٹائپ ہو جاتا ہے, اس میں چکر آتے ہیں, اس میں مریض کو 2 نظر آتے ہیں, اور آنکھوں کے موومنٹ میں تبدیلی سی آتی ہے. اس پہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اگر وہ فرق نہیں پڑتا پھر ہمیں اس کی امیجنگ کروانی چاہیے. تھائرائڈ پروفائل کی سمٹمز بھی بعض اوقات اسی طریقے سے آ جاتی ہیں. ایبڈومینل مائگرین ہوتا ہے کہ پیٹ میں ایگزیکٹ مڈ لائن میں ہوتا ہے. آپ کہیں کہ سر درد اور مائگرین پیٹ میں کیسے ہو گیا, ایک ریئر سی قسم ہے. ایک سر درد کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلس ان ونڈرلینڈ, کہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں یا بڑی نظر آتی ہیں. جی, یہ بھی مائگرین کی ایک قسم ہے. ایک ہیڈ ایک ہوتا ہے باکسر ہیڈ ایک, جس طرح فٹ بالر کو جو ہوتے ہیں ان کو باکسنگ کرتے ہیں یا ہیڈ مارتے ہیں, جو ان سے سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر علامات وہ والی, اگر سن پنا ہو گیا ہے
اگر ہاتھوں پیروں میں کمزوری آ گئی ہے، سر درد کے ساتھ فالج جیسی کیفیت ہو گئی ہے، بخار ہے، الٹیاں ہیں، گردن میں اکڑاؤ ہے، پھر ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، پھر ہمیں ایم آر آئی کروانی چاہیے۔ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، ایل پی کے بارے میں، لمبر پنکچر کے بارے میں مسکنسیپشن ہے جی کہ کمر کا پانی نکلوایا تو مریض ختم، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کمر کا پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، ایل پی کرنا، اس سے ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ مریض کو سرسام، گردن توڑ بخار یا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جس میں لمحوں کی خطا جو ہے صدیوں کی سزا جیسے ہوتی ہے، اگر آپ نے لیٹ کر دی پھر آپ اس کو کور نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں اس کو بھی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کمر کا پانی جس کو لمبر پنکچر کہتے ہیں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، بہت سیف چیز ہے، بلکہ خصوصاً بچوں میں تو اکثر و بیشتر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہمارے ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ ایکس رے کو بھی اور ایم آر آئی کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر سر درد کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔